ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جولیس کیسر یا جولیس سیزر کا لاسٹ لیکچر پڑھیں گے۔ کل ہم نے پڑھا کہ جولیس سیزر کا فرینڈ اینٹونی جب لوگوں کے سامنے آئے تو اس نے لوگوں کو حقیقت بتا دی، جس کی وجہ سے لوگ کو یہ پتہ چلا کہ بروٹس ایک غلط انسان ہے، اور جولیس سیزر پہ جو الزامات لگائے گئے کہ وہ ہمیشہ سے تو وہ غلط ہے، تو لوگ اس کے خلاف ہو۔ تو اس سے آگے Antony went on to say that he could stir their hearts to hatred and anger, but he pretended that he did not wish to do so because I should wrong the honorable man whose words have killed Caesar. The people, now wholly on his side, shouted, "Honorable man, they were wicked murderers." اینٹونی نے لوگوں سے کہا کہ وہ آپ کے دلوں میں نفرت اور غصہ بھر سکتا ہے، لیکن اس نے یہ بہانہ کر کے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو جو لوگ عزت یافتہ ہیں جن نے سیزر کو مارا تو یہ ان کے ساتھ غلط ہو۔ تو لوگوں نے وہاں سے آواز ماری کہ کون سے آنریبل مین، یہ تو قاتل ہے۔ And Antony spoke again, "If you have tears, prepare to shed them now." He showed them Caesar's cloak torn by swords of men whom he had thought were his friends. "See what a rent the enemy's casca made," cried Antony, and here the well-beloved Brutus struck. This was the unkindest cut of all. You know how dearly Caesar loved him, and when he found that Brutus was unfaithful, his great heart broke. اینٹونی نے ان سے پھر کہا کہ اگر آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں تو ان کو بہانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے ان کو سیزر کا وہ کلاک، وہ کوٹ دکھایا جس پہ تلواروں کے وہ نشان لگے ہوئے تھے۔ اس نے یہ کہا کہ دیکھو یہ کاسکا کا وہ غصہ اور ضد بھرا وہ تلوار کا وہ جس نے اسے مارا تھا۔ رائٹ اینٹونی اینڈ ہیئر دا ویل، اور یہ وہ نشان ہے جو بروٹس نے مارا، یہ تو سب سے زیادہ بے رحم والا کٹ تھا جس سے اس کو کاٹا گیا۔ یو نو ہاؤ ڈیئر سیزر لاؤڈ ہم، آپ کو یہ پتہ ہے سیزر بروٹس کے ساتھ کتنا پیار کرتا تھا۔ اینڈ وین ہی فاؤنڈ دیٹ بروٹس واز، جب اس کو یہ پتہ چلا کہ بروٹس بھی بے وفا ہے، ہز گریٹ ہارٹ بروک، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ دا پیپل کرائڈ، او نوبل سیزر، او موسٹ بلڈی سائٹ، وی ول بی ریونجڈ۔ Shouting for revenge, they rushed out of the marketplace in search of Caesar's murderers, and Mark Antony was well satisfied. The first part of his plan had worked. تو لوگ چلانے لگے، او سیزر، او بلڈی سائٹ، وی ول بی ریونجڈ، ہم اس کا بدلہ لیں گے، ٹھیک۔ اور وہ چلانے لگے اور وہ بازار کی طرف جانے لگے، اور سیزر اور یہ کن کے پیچھے؟ قاتلوں کے پیچھے۔ تو مارک اینٹونی جو تھا وہ تھوڑا سیٹسفائی ہو گیا، میں نے جو کام کرنا تھا پہلا کام میں نے کیا۔ Brutus and Cassius fled to Greece. About a year later they were camped with their army at Sardis, and Antony along with Octavius, another friend of Caesar, with their army were near the town of Philippi, some miles away. During that year Brutus had become an unhappy, bitter man. His companions had lost their idols and were fighting among themselves. At Sardis he received news that his wife was dead, and sorrow was added to his bitterness. Brutus and Cassius گریس بھاگ گئے، یونان بھاگ گئے، اور وہاں پہ کچھ سالوں کے بعد کچھ سال وہاں سردس میں رہے، اور اینٹونی اور اوکٹیویس جو کہ سیزر کا دوسرا دوست تھا، انہوں نے اپنی آرمی لے کے فلپی کے شہر میں رہے، جو کچھ دور تھا ان کے اس روم سے۔ جورنگ دیٹ ایئر، اسی سال بروٹس بہت ناخوش ہوا، وہ تلخ انسان بن گئے، کیونکہ ان کے جو ساتھی تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، ٹھیک۔ اور ساتھ اس میں اس کو یہ بھی خبر ملی کہ اس کی بیوی مر گئی، جس کی وجہ سے وہ اور پریشان رہے۔ Brutus wanted to march to Philippi and attack Mark Antony there, but Cassius was against it. He wanted to wait for the enemy to come to them, but Brutus pursued Cassius and they marched to Philippi. Octavius and Mark Antony had the advantage of a good defense position as well as a fresh and rest. While preparing for the battle, Cassius said to Brutus, "If we lose this battle, we will be content to be led a prisoner through the streets of Rome." Brutus swore that he would rather take his own life than allow such a thing to happen, and the two men parted each to lead his own life, half of army in the battle. بروٹس چاہتے تھے کہ ہم فلپی کی طرف جا کے مارک اینٹونی پہ حملہ کریں، لیکن کیسس یہ نہیں مان رہا تھا۔ کیسس چاہتا تھا کہ ہم اپنی دشمن کا انتظار کریں، لیکن بروٹس نے اس کو منوایا اور وہ فلپی کی طرف چلے گئے۔
اوکٹیویس اور مارک اینٹونی ان کو یہ فائدہ ملا کہ ان کی ڈیفینس پوزیشن جو تھی وہ فریش اور آرام سے وہ تازہ تھی، ان کو آرام اچھا ملا تھا، لیکن جب جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے تو کیسس نے بروٹس سے کہا کہ اگر ہم نے جنگ ہاری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیلوں میں بند رہ کے ٹھیک اور پھر قیدیوں کی طرح روم کی گلیوں میں پھرتے رہیں، ہمیں یہ گھمائیں گے۔ بروٹس نے قسم کھائی کہ اگر مجھے بند رہنا ہے تو میں اس سے بہتر میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر دوں، اور پھر یہ کہہ کے دو میں آدمی بروٹس اور کیسس ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور اپنے اپنی آرمی کا کیا کرنے لگے، لیڈ کرنے لگے۔ By midday, it already seemed certain that Mark Antony was the winning side. A messenger brought news to Caesar that the enemy was in his camp, and he mistaken Brutus' own men for Antony's. Thought the battle was lost. In despair, he killed himself with his own sword. Brutus, arriving on the scene a short time later, found his brother-in-law dead, and he cried out bitterly, "O Julius Caesar, thou art might yet, the spirit talk abroad and turns our swords against ourselves." He led the remainder of his army bravely once more against the enemy. تو جب مڈ ڈے پہنچا، مطلب نصف دن، ٹھیک، دن کے 12-1 بجے، تو اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ مارک اینٹونی کی سائڈ جو ہے، اس کی آرمی جو ہے وہ جیتنے والی ہے، اور میسنجر نے ان کے پاس یہ نیوز لائی کیسز کو یہ لگ رہا تھا کہ دشمن ہمارے کیمپوں میں آلریڈی آ چکے ہیں، اور کیسز سے کہا گیا یہ ہیڈ مسٹیکن بروٹس اون مین فار اینٹونیز، اس نے اپنے آدمی کو غلط سے یہ سمجھا کہ اینٹونی کے ہیں، اور یہ کہا اور تھاٹ دیٹ بیٹل واز لاسٹ، انہوں نے یہ بھی سوچا کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں۔ ان ڈسپیئر، جب وہ پریشان ہو گئے، ہی کلڈ ہمسیلف وتھ ہز اون سورڈ، اس نے اپنے آپ کو اپنی تلوار سے مار ڈالا۔ جب بروٹس کی باری آئی تو اس نے یہ دیکھا کہ میرا بردر ان لا جو ہے وہ مر گیا ہے، وہ چلانے لگا او جولیس، اور پھر اس نے آواز ماری کہ او جولیس کیسر، آپ کی طاقت ابھی بھی یہاں موجود ہے، اور آپ کا جو روح ہے وہ ابھی زندہ ہے، اینڈ ٹرنز، اس نے ہماری اپنی تلواریں ہمارے خلاف موڑ دی کہ ہم اپنی تلوار سے اپنے آپ کو مارنے لگے۔ اور جب وہ باقی آرمی تھی ان کا وہ لیڈ کرنے لگے بہادری سے، بیفور لانگ ہی واز ڈیفیٹڈ اینڈ موسٹ آف ہز آرمی واز ٹیکن پرزنر، اور اس نے یہ بھی سوچا کہ اس سے پہلے کہ ہر جاؤں اور مجھے جیل میں بند کر دیا جائے، مارک اینٹونی دین گیو آرڈر دیٹ بروٹس مسٹ بی فاؤنڈ اینڈ براٹ ٹو ٹینٹ، بٹ بروٹس ہیڈ کلڈ ہمسیلف۔ مارک اینٹونی نے اعلان کیا کہ بروٹس کو پکڑا جائے اور اس کو ٹینٹ میں لایا جائے، لیکن بروٹس نے اس سے پہلے اپنے آپ کو اپنی تلوار سے مار دیا، جس طرح کیسس نے کیا۔ Mark Antony, kneeling beside Brutus' body, felt a great unhappiness for the wasted life of this fine and honorable man. مارک اینٹونی جب بروٹس کی لاش دیکھی تو اس کے سائڈ تو وہ اس کے پاس بیٹھا اور بہت ناخوش تھے کہ اس اچھے انسان نے اپنی زندگی ضائع کی۔ This was the noblest Roman of them all, he said. اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ رومن میں سب سے اچھا انسان تھا۔ All the others did what they did in envy of great Caesar. سب لوگوں نے ایسا کیا جو باقیوں نے کیا کیسر کے ساتھ۔ بروٹس واز only one with honest thoughts for the good of the people. بروٹس ایک ایسا ہی تھا جو لوگوں کے لیے اچھا سوچے تھے۔ He stood up and told his soldiers to carry Brutus' body into the camp for honorable burial. اس نے اپنی آرمی سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کو ہم دفن کریں گے۔ We must treat him according to his virtue. ہم اس کو اپنے کیے یہ اعمال جو ہے ان کے مطابق اس کا ٹریٹ کریں گے۔ He finished and said to the world. اس نے ختم کیا اور دنیا سے کہا This was man. یہ وہ انسان ہے، a brave جو بہادر تھا، and honorable man اور جو honorable تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ چیپٹر جو ہے یہ ختم ہوا، اور کل ہم اس کے کچھ جو کوشچنز ہیں اس کے لیسن کے وہ کریں گے۔ تھینک یو، ہیو اے گڈ ڈے۔